اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن ساحر مردہ با فرزندان خود، یعنی مردہ جادوگر کا اپنے لڑکوں کو جواب دینا۔ اس نے ان سے خواب میں کہا، اے میرے بچوں، اس میں کھل کر بات کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے پکارا، اے میری جان اور بچوں، اس کو صاف صاف بتانا قابو میں نہیں ہے۔ کھلم کھلا اور صاف کہنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن راز میری آنکھوں سے دور نہیں ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں تاکہ تم پوشیدہ بات کے راز سے باخبر ہو جاؤ۔ میں تم پر ایک علامت ظاہر کر دیتا ہوں تاکہ یہ پوشیدگی تم پر کھل جائے۔ میرے نور چشموں، جب تم وہاں جاؤ اس کے سونے کی جگہ معلوم کر لو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان کے مردہ باپ کی روح نے خواب کی حالت میں کہا کہ اس بارے میں صاف صاف بتانا ممکن نہیں ہے، یہ پوشیدہ بات مجھے معلوم ہے لیکن بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک علامت بتائے دیتا ہوں جس سے تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ جادو ہے یا معجزہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب وہ دانہ سویا ہوا ہو تو وہ لاٹھی لے لو اور خوف کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے اس کی لاٹھی چرا لی تو وہ جادوگر ہے۔ جادوگر کا علاج تمہارے پاس موجود ہے۔ اگر تم نہ اٹھا سکو تو خبردار، وہ خدائی ہے اور اللہ کا رسول اور ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سحر اور معجزہ میں یہ فرق ہے کہ سحر کا تعلق محض ساحر کی توجہ اور تصرف سے ہے، اور معجزہ کا تعلق نبی کی توجہ اور ہمت سے نہیں ہے، بلکہ وہ خدائی ارادے کے ماتحت ظہور پذیر ہوتا ہے۔ لہذا جادوگر کی غفلت کے وقت سحر کا کوئی اثر نہیں رہتا، اور نبی کی نیند اور غفلت سے معجزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، وہ معجزہ قائم رہتا ہے، کیونکہ اس کی نیند نے سحر کے اثر کو باطل کر دیا اور چور کو چرانے پر قدرت ہو گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر فرعون مشرق اور مغرب یعنی پورا جہان حاصل کر لے، لڑائی کے وقت اللہ کے سامنے اوندھا ہو جائے گا۔ باپ کی جان، میں نے یہ نشانی دے دی، لکھ لے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جان پدر، جب کوئی جادوگر سو جاتا ہے اس کے جادو اور مکر کا کوئی رہبر نہیں ہوتا۔ جب گڈریا سو گیا، بھیڑیا مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب وہ سو گیا اس کی کوشش ٹھہر گئی، لیکن وہ جانور جس کا خدا نگہبان ہے، بھیڑیے کو وہاں امید اور راستہ کہاں ہے؟ جو جادو خدا کرے وہ حق اور درست ہے، اس صحیح بات کو جادو کہنا ہی غلطی ہے۔ جان پدر، یہ قطعی علامت ہے، اگر وہ مر بھی جائے تو خدا اس کو بلند کرنے والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر معجزہ ہے تو فرعون مقابلہ میں کامیاب نہ ہو سکے گا بلکہ ذلیل ہوگا۔ گڈریا بیداری میں حفاظت کر سکتا ہے، جب سو جاتا ہے تو اس کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے۔ معجزہ کا تعلق خدا سے ہے، وہاں غفلت کا کوئی تصور نہیں ہے، لہذا اس کی حفاظت مکمل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تشبیہ کردن قرآن مجید را بعصائے موسیٰ او وفات مصطفیٰ علیہ السلام را تشبیہ نمودن بخواب موسیٰ علیہ السلام او قاصدان تغییر قرآن را بعاں دو ساحر بچہ کے قصد بردن عصائے موسیٰ
علیہ السلام کردہ بودند چون موسیٰ را خفتہ یافتند، یعنی قرآن مجید کو عصائے موسیٰ سے تشبیہ دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سونے سے تشبیہ دینا، اور قرآن میں تغیر کرنے والوں کو ان دو جادوگر بچوں کے ساتھ تشبیہ دینا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو چرانے کا ارادہ کیا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سویا ہوا پایا۔ اللہ کی مہربانیوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے اگر تمہاری وفات ہو گئی تب بھی تو یہ سبق فنا نہ ہوگا۔ میں تیری کتاب اور معجزے کا نگہبان ہوں، میں قرآن میں زیادتی اور کمی کرنے والے کا مخالف ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موت سے نیند مراد لی جائے، ورنہ عموماً انبیاء کے معجزات کا تعلق بھی ان کی حیات سے ہے۔ قرآن کو عصائے موسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سونے اور قرآن میں تغیر و تبدل کرنے والوں کو ان دو جادوگروں سے مشابہ سمجھو۔ اللہ نے قرآن میں قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، ان نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں تجھے دونوں جہان میں بلند کرنے والا ہوں، سرکشوں کو تیری حدیث سے دفع کرنے والا ہوں، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کر سکتا، تو مجھ سے بہتر محافظ کی جستجو نہ کر، میں تیری رونق دن بدن بڑھاؤں گا، تیرا نام سونے اور چاندی پر کندہ کروں گا، میں تیرے لیے ممبر اور محراب بناؤں گا، محبت کی وجہ سے میرا غصہ تیرا غصہ بن گیا ہے، وہ ڈر کی وجہ سے تیرا نام چھپ کر لیتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں چھپ جاتے ہیں، وہ اب چھپ کر تیرا نام لیتے ہیں، اے ہنرمند اذان بھی چھپ کر دیتے ہیں، ملعون کافروں کے ڈر اور خوف سے، تیرا دین زمین میں چھپا جاتا ہے، میں دنیا کو دین سے روشن کر دوں گا، میں نافرمان کی دونوں آنکھوں کو اندھا کر دوں گا، تیرے خادم شہر اور مرتبہ حاصل کر لیں گے، تیرا مذہب مچھلی سے چاند تک پھیل جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے لا مبدل الکلمات، کلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ رسول کی ناراضی خدا کی ناراضی ہے۔ مکہ کی ابتدائی زندگی میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو چھپاتے تھے اور نمازیں بھی چھپ کر پڑھتے تھے۔ دین سے میں تمام عالم کو منور کر دوں گا اور مخالفوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے قیصر و کسریٰ کی حکومتوں پر قبضہ کیا۔ ایک عامیانہ تصور ہے کہ زمین مچھلی کی پشت پر قائم ہے، یعنی زمین سے آسمان تک تیرا مذہب پھیل جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ہم اس کو قیامت تک باقی رکھیں گے، اے مصطفیٰ تم دین کے مٹنے سے نہ ڈرو، اے ہمارے رسول تم جادو نہیں ہو، تم سچے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے پیر بھائی ہو، قرآن تمہارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی طرح ہے جو اژدہے کی طرح کفروں کو نگل جائے گا،
تم اگرچہ مٹی میں خوابیدہ ہو، جو کچھ تم نے کہا ہے اس کو ان موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی طرح سمجھو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قیامت تک کوئی نئی شریعت نہ آئے گی۔ وہ دو بزرگ جو ایک شیخ کے خلیفہ ہوں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی شریعت کے علمبردار اور پیغامبر ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ اس کو ہم خرقہ کہا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے جادوگروں کے اژدہوں کو نگل لیا تھا، قرآن کفر کو نگل جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگرچہ تم مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی طرح وہ پاک کلام باخبر رہے گا۔ ارادہ کرنے والوں کو تمہاری لاٹھی پر قابو نہیں ہے۔ اے شاہ، تم سو جاؤ، تمہارا سو جانا مبارک ہے۔ تم سوئے ہوئے ہو، تمہارا نور آسمان پر ہے، تمہارے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کمان پر چلا چڑھائے ہوئے ہے۔ فلسفی اور اس کا منہ جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، تیرے نور کی کمان اس کو چھید ڈالتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت کے باوجود جادوگر ان کی لاٹھی نہ چرا سکے، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی مخالفین قرآن میں گڑبڑ نہ کر سکیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو کہا اور اس سے بھی زیادہ۔ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور ان کا نصیبہ اور اقبال نہ سویا۔ جانے پدر، جب جادوگر سو گیا تو اس کا کام بے رونق اور بے اثر ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ملحدین فلاسفہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں جو اعتراضات کرتے ہیں، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ان کو صرف پورا ہی نہیں کیا بلکہ ان سے بھی زیادہ کیا۔ جادوگر کی غفلت کے وقت اس کے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دونوں جادوگر اس باپ کی قبر سے فوراً روانہ ہو گئے سخت جنگ کے لیے مصر کی جانب۔ جب اس کام کے لیے مصر میں پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قیام گاہ کے طلبگار بنے۔ یہ اتفاق ہوا کہ پہنچنے کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کھجور کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے ان کو ان کا پتہ بتایا کہ جا اس گلستان کی جانب تلاش کر۔ جب وہ پہنچا تو کھجوروں میں دیکھا اس کو سویا ہوا جو دنیا بھر کا بیدار تھا۔ ناز میں وہ سر کی دونوں آنکھیں بند کیے ہوئے، عرش اور فرش سب اس کی نگاہ میں۔ بہت سے بیدار آنکھ والے اور سوئے ہوئے دل والے ہیں، آب و گل والوں کی آنکھ کیا دیکھ سکتی ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دل کی آنکھیں وہ دیکھ سکتی ہیں جو جسم کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جو شخص بیدار دل رکھتا ہے، سر کی آنکھ اگر سو جائے 100 بینائیاں کھل جاتی ہیں۔ اگر تو صاحب دل نہیں ہے، جاگتا رہ، دل کا طالب بن اور نفس سے لڑتا رہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی دل کی آنکھیں حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر۔
اگر شاہ بیدار ہے تو چوکیدار کے سو جانے سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، دل بمنزلہ شاہ کے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تیرا دل بیدار ہو گیا ہے، آرام سے سو جا، 7 آسمانوں اور 6 جہتوں سے تیری نگاہ غائب نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری آنکھ سوتی ہے لیکن نیند میں میرا دل کب سوتا ہے۔ شاہ بیدار ہے، محافظ سو بھی گیا ہو، بیدار دل سوتے ہوں پر جان قربان ہے۔ اے معنی کو سمجھنے والے، دل کی بیداری کا وصف ہزاروں مثنویوں میں بھی نہیں سما سکتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جن کی آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے ان کو خفتگان کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب انہوں نے ان کو پیر پھیلائے سوتے دیکھا، انہوں نے لاٹھی چرانے کی تیاری کی۔ جادوگروں نے فوراً لاٹھی کا قصد کیا کہ پیچھے سے جانا چاہیے اور اس کو اڑا لینا چاہیے۔ جب آگے بڑھنے کا تھوڑا سا قصد کیا، وہ لاٹھی حرکت میں آ گئی۔ لاٹھی نے خود بخود اس طرح جھرجھری لی کہ وہ دونوں خوف سے اپنی جگہ پر خشک ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اژدہا بن گئی اور اس نے حملہ کر دیا۔ دونوں بھاگے اور ان کا چہرہ زرد تھا۔ خوف سے انہوں نے منہ کے بل گرنا شروع کر دیا، لوٹتے پوٹتے ہر گڑھے میں پسپا ہوتے ہوئے۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ وہ طاقت آسمانی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جادوگروں کی انتہا کو دیکھا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان دونوں جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حیثیت سے جادو کا علم سیکھنا ممنوع اور حرام اور ذلیل نہیں ہے، حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے اچھا ہے۔ اے دوست، جادو کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد ان کو دست آئے اور بخار آ گیا، ان کا معاملہ نزع اور جاں کنی تک پہنچ گیا۔ تو انہوں نے فوراً ایک آدمی بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کی معذرت کے لیے کہ ہم نے آزمایا، ہمیں کب حق تھا آپ کے آزمانے کا، اگر حسد نہ ہوتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جادو اس غرض سے سیکھے کہ وہ سحر اور معجزہ میں فرق کر سکے اور باطل کو حق سے ممتاز کرے تو یہ جائز ہے، لیکن جادو کرنا مطلقاً بہر صورت ناجائز اور حرام ہے۔ ان دو جادوگروں نے کہا کہ ہم نے آزمانا چاہا تھا اور وہ بھی حسد کی بنا پر تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم شاہی مجرم ہیں، ہماری عذر خواہی کر دیجیے، آپ خدا کی بارگاہ کے خاص الخاص ہیں، ہم نے برا کیا، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اے وہ کہ آپ کی مہربانیاں اور بزرگی بے شمار ہے۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وہ فوراً اچھے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سر پٹختے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شریفو، میں نے معاف کیا، تمہارا جسم اور روح دوزخ پر حرام ہو گئی ہے۔ اے دو دوستو، گویا میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں، عذر خواہی سے اپنے آپ کو گونگا بنا لو۔
اسی طرح بظاہر اجنبی صورت اور بباطن دوست بادشاہ کے سامنے مقابلے پر آ جاؤ۔ تمہارے پاس جو بھی کرتب ہوں اندر اور باہر سے اکٹھے کر لو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ ہم نے اللہ کے رسول کا جرم کیا ہے لہٰذا ہم نے اللہ کا ہی جرم کیا ہے۔ ان کا بخار اور دستوں کی بیماری زائل ہو گئی، یعنی چونکہ تم ایمان لے آئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں جادوگروں سے فرمایا کہ فرعون سے اپنی اور میری ملاقات اور اپنی عذر خواہی وغیرہ کا ذکر نہ کرنا، اور بالکل اجنبی بن کر فرعون کے سامنے میرے مقابلے پر آنا اور ہر طرح کے کرتب کرنا، اجنبی بنے رہنا اور آشنائی کو پردے میں رکھنا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جمع آمدن ساحران از مدائن پیش فرعون او تشریفہا ازوئے یافتن او دست برسینہ زدن در قہر خصم او کہ این کار را دفع برما نویس، یعنی شہروں سے فرعون کے سامنے جادوگروں کا جمع ہو جانا اور اس کی جانب سے خلعتیں پانا اور اس کے مخالف کو مغلوب کرنے کے لیے سینہ پر ہاتھ مارنا کہ اس کام کی مدافعت ہمارے ذمے لکھ لے۔ پھر انہوں نے زمین کو بوسہ دیا اور روانہ ہو گئے، فرصت کے وقت کے منتظر تھے۔ وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے، ان کو اس نے لاتعداد خلعتیں دیں، ان سے وعدے کیے اور پیشگی بھی دیے، غلام اور گھوڑے اور نقد اور جنس اور توشہ۔ اس کے بعد اس نے کہا آگاہ اے ماہرو، اگر تم امتحان میں بازی لے گئے تم پر اس قدر عطا نثار کروں گا کہ بخشش اور عطا کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے شاہ، آپ کے اقبال سے ہم جیتیں گے اور اس موسیٰ کا کام تباہ ہوگا۔ ہم اس فن میں صف شکن اور پہلوان ہیں، ہمارا ہم رتبہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آنے کے بارے میں، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو گئے، وہ منتظر تھے کہ کوئی وقت آئے تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اظہار کر دیں۔ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے کہا کہ یعنی اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جاؤ گے اس قدر دوں گا جو حد سے بڑھا ہوا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے سے دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، لیکن مقصود محض قصہ نقل کرنا نہیں ہے، قصہ تو پرانا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دلچسپی کا موجب بن گیا ہے کیونکہ اس قسم کے قصے پہلے بھی ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ منہ چھپانے کے لیے ہے، لیکن اے بھلے آدمی، موسیٰ کا نور تیرا مقصود ہے۔ فرعون، موسیٰ اور فرعون تیرے وجود میں ہیں، ان دو مقابل شخصیتوں کو اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ہے، روشنی دوسری نہیں ہے، چراغ دوسرا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے کے ماتحت جو حقائق ہیں وہ مقصود ہیں، قصہ تو محض آڑ کے لیے ذکر کیا گیا ہے، مقصود اصلی تو وہ نور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ ہر نبی کا نور امت کے کسی ولی میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اور جس صفت خاص کا کوئی نبی
مربوب ہوتا ہے اسی صفت کا کوئی ولی بھی، مراذب ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ دیولا اور یہ بتی دوسری ہے، لیکن اس کا نور دوسرا نہیں وہی ہے۔ اگر تو نے شیشہ پر نظر رکھی تو گم ہو جائے گا، کیونکہ شیشہ سے تعدد اور دوئی پیدا ہوتی ہے۔ اگر تو نور پر نظر رکھے گا نجات پا جائے گا۔ اے باکمال جسم کی دوئی اور تعدد ہے، اے خلاصہ کائنات نقطۂ نظر کی وجہ سے ہے۔ مومن اور آتش پرست اور یہودی کا اختلاف۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اشخاص بدلتے ہیں اور صفت خاصہ کا نور خود منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تعینات پر نظر تعدد اور دوئی کا سبب ہے۔ اگر شیشہ مقصود نہ ہو بلکہ نور مد نظر ہو تو وحدت حقیقی نظر آئے گی۔ مومن اور کافر کا نقطۂ نگاہ چونکہ جداگانہ ہو گیا، اس لیے ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ چونکہ انسان خلیفۃ اللہ ہے، لہٰذا وہ وجود کائنات کا مغز اور خلاصہ ہے، اسی لیے اسے خلاصہ کائنات کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اختلاف کردنے در چگونگی او شکل پیل در شب تار، یعنی اندھیری رات میں ہاتھی کی شکل اور کیفیت میں اختلاف کرنا۔ ہاتھی ایک اندھیرے گھر میں تھا، ہندوستانی اس کو پیش کرنے کے لیے لائے تھے، بہت سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے۔ ہر شخص اندھیرے میں گھس آیا، چونکہ اس کا آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہ تھا، اندھیرے میں اس پر ہاتھ پھیرتا تھا۔ ایک کا ہاتھ سونڈ پر پڑا، اس نے کہا یہ جسم پر نالے کی مانند ہے۔ ایک کا ہاتھ اس کے کان پر پہنچا، اس کو وہ پنکھے کی طرح معلوم ہوا۔ ایک کا ہاتھ جب اس کے پیر پر لگا، اس نے کہا میں نے ہاتھی کو ستون جیسا دیکھا ہے۔ ایک نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا یہ ہاتھی تخت کی طرح کا ہے۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو کسی ایک عضو تک پہنچا تھا، جہاں کہیں ہاتھی کا نام سنتا وہی خیال کرتا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کے دیکھنے کے جب زاویے بدل جاتے ہیں تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاتھی کو مختلف لوگوں نے مختلف زاویوں سے دیکھا تو ان کے عقیدے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہندوستانی مسلمانوں کو بھی لفظ حنوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہندوستان کا ہاتھی مشہور تھا، اندھیرے میں آنکھ سے دیکھنا ممکن نہ تھا، اس لیے ہاتھی پر ہاتھ پھیر کر دیکھ رہے تھے۔ جہاں کہیں وہ لوگ ہاتھی کا ذکر سنتے تو اپنے ذہن کے مطابق اس کا تصور کرتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کی بات نقطۂ نظر کی وجہ سے مختلف ہو گئی۔ اس ایک نے اس کو دال کا لقب دیا، اس نے الف کا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں اگر شمع ہوتی تو ان کی باتوں سے اختلاف دور ہو جاتا۔ حس کی آنکھ صرف ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے۔
ہتھیلی کی اس کے مجموعے پر پہنچ نہیں ہے۔ دریا کا وجود اور ہے اور جھاگ اور ہیں۔ جھاگ کو چھوڑ اور آنکھ سے دریا کو دیکھ۔ شب و روز جھاگوں کی حرکت دریا کی وجہ سے ہے۔ تعجب ہے تو جھاگ کو دیکھتا ہے اور دریا کو نہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ ہاتھی کا تصور سب کے ذہنوں میں مختلف تھا، اس لیے انہوں نے اس کو مختلف عبارتوں سے تعبیر کیا۔ کسی نے مثلاً اس کو دال کہا تو کسی نے اس کو الف کہا۔ انسان کی حسی آنکھ ان لوگوں کی ہتھیلی کی طرح ہے جیسے ان کی ہتھیلی کی دست رس پورے ہاتھی پر نہ تھی۔ اسی طرح یہ ظاہری آنکھ کسی چیز کی پوری حقیقت کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ مولانا کف دست سے کف دریا کی طرف منتقل ہو گئے ہیں اور مقصود وہی ہے کہ حقیقت شناسی ہونی چاہیے، نہ کہ ظاہر پرستی۔ انسانی اجسام روح کی وجہ سے متحرک ہیں، لیکن افسوس کہ انسان تن پروری کرتا رہتا ہے اور روح سے غفلت برتتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم کشتیوں کی طرح آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ہم اندھی آنکھوں والے ہیں اور صاف دریا میں ہیں۔ اے وہ جو جسم کی کشتی میں سویا ہوا ہے، تو نے پانی کو دیکھ لیا، پانی کے پانی کو دیکھ۔ پانی کے لیے ایک پانی ہے جو اس کو ہلاتا ہے، روح کی ایک روح ہے جو اس کو ہلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے جب کہ سورج نے موجودات کی کھیتی کو پانی دیا؟ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کہاں تھے جب کہ خدا نے کمان پر یہ چلہ چڑھایا؟ یہ بات بھی ناقص اور ادھوری ہے۔ جو بات ناقص نہیں ہے وہ ادھر کی ہے۔ اگر میں اس کے بارے میں کہوں تو تیرے پیر پھسل جائیں، اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہ کہوں تو تجھ پر افسوس ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسانی اجسام روح کی وجہ سے متحرک ہیں، لیکن افسوس کہ انسان تن پروری کرتا رہتا ہے اور روح سے غفلت برتتا ہے۔ اجسام کو پہلے کف دریا سے تعبیر کیا تھا، اب ان کو کشتیوں سے تعبیر کیا ہے۔ اگر انسان کو روح کا مشاہدہ ہو گیا ہے تو اب اس کو آگے قدم بڑھا کر ذات حق کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ آپ کا مطلب ہے روح الارواح، یعنی روح کے لیے افاضہ حیات کرنے والی ذات۔ افاضہ حیات کرنے والی ذات کی قدامت کا بیان ہے کہ وہ ذات قدیم ہے۔ خدا تعالی کو کائنات کو حیات بخشی تھی۔ ذات حق کی جو تعبیرات ہم نے کی ہیں اس کو این سخن کہا ہے۔ خود اللہ تعالی نے اپنے لیے جو تعبیرات فرمائی ہیں تو وہ صحیح ہیں۔ اب اگر مثالوں سے اس کی ذات و صفات کو بیان کیا جائے تو اسی مثال پر دل جما لو گے، اور اگر اس کا بالکل ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی افسوسناک بات ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر میں کسی صورت کی مثال اس کی صفات بتاؤں، اے نوجوان تو اسی صورت پر چپک جائے گا۔ تو گھاس کی طرح زمین میں پابستہ ہے،
بغیر یقین کے ہوا سے سر ہلاتا ہے، لیکن تیرے پاؤں نہیں ہیں کہ تو منتقل ہو جائے یا تو اس مٹی سے پاؤں باہر نکال لے۔ تو پاؤں کیسے نکال سکتا ہے؟ تیری زندگی اس مٹی سے ہے۔ تیری زندگی کے لیے روانگی بہت مشکل ہے۔ اے سیراب، جب تو اللہ تعالی سے زندگی حاصل کرے گا تو مٹی سے بے نیاز ہو جائے گا، دل کی دنیا میں پہنچ جائے گا۔ مٹی سے فارغ اور بے نیاز ہو کر دل کی طرف بغیر پابندی کے اور مٹی والوں سے آزاد ہو کر تو چل پڑے گا۔ دودھ پیتا بچہ جب دایا سے تعلق توڑتا ہے، غذا خور بن جاتا ہے اور اس دایا کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عوام تقلید کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور صفات کے بیان پر یقین کے بغیر یقین کے اظہار کے لیے گھاس کی طرح سر ہلانے لگتے ہیں۔ عوام تقلید سے تحقیق کی طرف منتقل ہونے کے لیے پیش قدمی نہیں کرتے ہیں، نہ کم از کم تقلید ہی کو ترک کرتے ہیں۔ جب انسان سفلی زندگی کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس زندگی کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اس سفلی زندگی کو خیر بات کہہ دے تو وہ دل کی دنیا میں پہنچ کر سرے وحدت حاصل کر لیتا ہے۔ بچہ کو جب تک لذیذ غذائیں نہیں ملتی ہیں دایا کو چپٹا رہتا ہے، جب غذائیں ملنے لگتی ہیں تو دایا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب تک عالم سفلی سے چپٹا ہوا ہے، اسرار کی لذت سے بے خبر ہے، جب وہ لذت حاصل ہونے لگے گی تو عالم سفلی کو نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیجوں کی طرح تو زمین کے دودھ سے وابستہ ہے، دلوں کو خوراک کے ذریعے اس دودھ کو چھوڑنے کی کوشش کر، دانائی کی غذا کھا کیونکہ وہ چھپا ہوا نور ہے، اے وہ کہ تو بے حجاب نور کو نہ قبول کر سکنے والا ہے۔ اے جان، تاکہ تو نور کو قبول کرنے والا بن جائے، تاکہ تو چھپے ہوئے کو بغیر پروں کے دیکھ لے، تو ستارے کی طرح آسمان پر سیر کرے بلکہ آسمان پر تو بے کیف سفر کرے۔ اسی طرح جیسے تو عدم سے وجود میں آیا ہے، ہاں بتا کیسے آیا ہے؟ تو بے ہوش آیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بیج زمین سے غذا حاصل کرتا ہے، اسی طرح انسان عالم سفلی سے غذا حاصل کرنے کا عادی ہو گیا، حالانکہ اس کی اصل غذا وہ ہے جو دل اور روح کی غذا ہے، جو عالم ملکوت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو دل کی غذا حکمت اور پند و موعظت سے حاصل کر لے، ان کے الفاظ میں وہ نور پوشیدہ ہے جو اصل غذا ہے، پھر استعداد پیدا ہو جانے پر براہ راست اسے غذا حاصل ہونے لگے گی۔ رفتہ رفتہ وہ استعداد پیدا ہو جائے گی جس سے مشاہدہ حق حاصل ہو جائے گا، پھر عالم ملکوت کی سیر حاصل ہو جائے گی۔ عالم ملکوت کی طرف تمہارا عروجی سفر اسی طرح ہوگا جس طرح کہ اس عالم سے اس عالم کی طرف نزولی سفر ہوا، لیکن یہ سفر چونکہ تمہاری مدہوشی میں ہوا ہے، اس لیے تمہیں نہ وہ سفر یاد ہے اور نہ اس سفر کے طے کرنے کے راستے یاد ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
تجھے آنے کے راستے یاد نہیں رہے، لیکن میں تجھے ایک اشارہ کرتا ہوں، ہوش کو چھوڑ دے پھر ہوشیار بن جا، کان کو بند کر لے پھر کان لگا۔ کیا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تو ابھی کچا ہے، تو موسم بہار میں ہے اور تو نے موسم گرما نہیں دیکھا ہے۔ اے بزرگو، یہ دنیا درخت کی طرح ہے اور ہم اس پر ادھ کچے پھل کی طرح ہیں۔ کچوں کی گرفت شاخ پر سخت ہوتی ہے، کیونکہ کچے پن میں شاہی محل کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ جب پک گیا اور ہونٹوں کو چپکانے والا شیریں بن گیا، اس کے بعد شاخوں سے گرفت ڈھیلی کر لیتا ہے۔ جب اس خوش نصیبی کی وجہ سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے، دنیا کا ملک انسان کے لیے بے وقت ہو جاتا ہے۔ سخت گیری اور تعصب کچا پن ہے۔ جب تک تو پیٹ کا بچہ ہے، تیرا کام خون پینا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر تم اس آنے کے سفر کی باتیں یاد کرنا چاہتے ہو تو جسمانی اور مادی ہوش و حواس کو ختم کر کے روحانی ہوش اختیار کرو اور ان جسمانی کانوں کو بند کر کے روح کے کان کھول لو، پھر تمہیں باتیں یاد آ جائیں گی اور عہد الست کی آواز سن لو گے۔ میں نے تمہیں بتا دیا کہ تم میں ابھی خامی ہے، تم نے دنیا کی بہار دیکھی ہے، مجاہدات کی گرمی نہیں سہی ہے۔ انسان اور دنیا کی مثال درخت اور پھل کی سی ہے۔ پھل جب تک کچا ہوتا ہے، شاخ سے اس کا جوڑ مضبوط اور سخت ہوتا ہے۔ جوں جوں وہ پکتا ہے، شاخ کا اور اس کا تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح خام انسان دنیا کو چمٹا رہتا ہے، اگر اس میں پختگی آ جاتی ہے تو دنیا سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ کا بچہ جب تک پیٹ سے چمٹا ہوا ہے، اس کی غذا خون ہے، جب وہ باہر آ جاتا ہے تو پھر وہ دودھ پیتا ہے جو بہترین غذا ہے۔ اسی طرح جب تک انسان دنیا سے چمٹا ہوا ہے، اس کی غذا خون جیسی نجس چیز رہتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسری چیز رہ گئی، لیکن اس کا بتانا میرا کام نہیں ہے، وہ تجھے روح القدس بتائے گا، نہ کہ میں۔ نہیں، تو خود ہی اپنے کان میں کہے گا، میرے اور میرے غیر کے علاوہ اے وہ کہ تو میں ہے۔ جیسا کہ جب تو سو جاتا ہے تو اپنے آگے سے خود اپنے آگے جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کچھ اسرار تو میں نے بتا دیے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ میں نہیں بتا سکتا ہوں، وہ تجھے روح القدس بتائے گا۔ روح القدس سے مراد یہاں جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ ان کا کہنا اور بتانا تو صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، بلکہ حضیرت القدس کے دوسرے ملائک مراد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ باتیں نہ میں بتاؤں گا نہ کوئی فرشتہ، بلکہ خود تجھے وہ مقام حاصل ہوگا کہ تو خود اسے آپ کو بتائے گا۔ یعنی تو میرے لیے ایسا ہے کہ من و تو کا امتیاز ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات کہ ایک مقام پر پہنچ کر اسرار خداوندی کے بارے میں انسان خود کہنے والا اور خود سننے والا بن جاتا ہے، اس کو اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ خواب کی حالت میں جب انسان ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتا ہے تو یہ مقامات خارج میں نہیں ہوتے ہیں، خود اس کے اندر ہوتے ہیں، تو گویا کہ وہ چلنے والا خود اپنے پاس سے چل کر اپنے پاس گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
تو اپنی طرف سے سنتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ فلاں نے وہ پوشیدہ راز خواب میں تجھ سے کہا ہے۔ اے اچھے دوست، تو ایک نہیں ہے بلکہ تو آسمان ہے اور گہرا سمندر ہے۔ وہ تیری موٹی شخصیت جو تیرا 900 گنا ہے سمندر ہے اور تیری 100 شخصیتوں کے ڈوب جانے کی جگہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان خواب میں سنتا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے باتیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ وہ خود کہہ رہا ہے اور خود سن رہا ہے۔ آنے جانے کے مختلف مقامات، مخاطب اور متکلم کا امتیاز، یہ سب کچھ خود انسان کے اندر موجود ہے۔ انسان بظاہر عالم صغیر ہے، لیکن فی الواقع یہ عالم کبیر ہے۔ انسان کی شخصیت سینکڑوں شخصیتوں کا مجموعہ ہے اور گہرا سمندر ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیداری اور نیند کا خود کیا ٹھکانہ ہے، خاموش ہو جا اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ دم نہ مار تاکہ تو دم مارنے والوں سے سن لے وہ جو بیان اور زبان میں نہیں سما سکتا ہے۔ دم مت مار تاکہ تو اس آفتاب سے سن لے وہ جو لکھنے اور بیان کرنے میں نہیں آ سکتا۔ دم مت مار تاکہ تو سن لے اور اس ماہ رخ سے آؤ اے پاک بازو آؤ۔ دم مت مار تاکہ تو حالت کے اسرار سن لے بے زبان کی زبان سے کہ کھڑا ہو آ جا۔ دم نہ مار تاکہ تیرے لیے روح کہے تیرا تیرنا چھوڑ دے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ جا، کنعان کی طرح نہ بن کہ وہ تیرتا تھا کہ میں دشمن نوح کی کشتی پسند نہیں کرتا ہوں کہ کشتی پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان بیداری اور خواب کی حالت میں ایک لامحدود شخصیت ہے۔ ان اسرار کے بارے میں انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے جب تک خود اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہ فرما دے۔ یہ اسرار تحریر و تقریر میں نہیں سما سکتے۔ کھڑا ہو آ جا جب تک یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آ جائے، اس وقت تک ان اسرار کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اپنے دعوے ترک کر دے اور مرشد کا سہارا لے لے۔ کنعان یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے کنعان نے سہارا پسند نہ کیا تو تباہ ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دعوت کردن نوح علیہ السلام پسر را او سر کشیدن او کہ برسر کوہ روم او چارہ کنم او منت تون کشم، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹے کو بلانا اور اس کی سرکشی کرنا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور تدبیر کر لوں گا اور تیرا احسان نہ اٹھاؤں گا۔ خبردار آ جا، باوا کی کشتی میں بیٹھ جا اے ذلیل تاکہ تو طوفان میں نہ ڈوبے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تیرنا سیکھا ہے، میں نے تیری شمع کے علاوہ شمع روشن کر لی ہے۔ خبردار ایسا نہ کر کیونکہ یہ موج بلا کا طوفان ہے، آج تیرنے کے ہاتھ پیر کچھ نہیں ہیں۔ یہ قہر کی ہوا ہے اور شمع کو بجھانے والی بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شمع کے علاوہ کوئی شمع نہ ٹھہرے گی، چپ ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، اس بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے ہر مصیبت سے بچانے والا ہے۔ خبردار یہ نہ کر، اس وقت پہاڑ تنکا ہے، وہ اپنے دوست کے علاوہ کسی کو پناہ نہ دے گا۔ اس نے کہا میں نے تیری نصیحت کب سنی ہے، تو نے یہ سوچا ہے کہ میں اس خاندان کا ہوں؟
تیری گفتگو ہرگز مجھے پسند نہیں آئی، میں تجھ سے دونوں جہان میں بیزار ہوں۔ خبردار بابا یہ نہ کر، یہ ناز کا دن نہیں ہے، خدا کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ تو نے اب تک ناز کیا اور یہ نازک وقت ہے، اس دربار میں کسی کو ناز کا حق کب ہے؟ نہ اس کے بیٹا پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ ازل سے ہے، نہ باپ رکھتا ہے، نہ بیٹا اور نہ چچا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی کنعان نے بچنے کی یہ تدبیر سوچی ہے کہ وہ تیرے گا۔ قرآن پاک میں کنعان کا مقولہ مشہور ہے، سآوی الی حبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر پناہ گزین ہو جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ ناز کی بنیاد رشتہ داری اور شرکت وغیرہ ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ اولاد کا سا ناز کہاں برداشت کرے گا، باپوں کا راز کہاں سنے گا، خدا فرما دے گا میں بیٹا نہیں ہوں، اے بوڑھے ناز نہ کر، میں باپ نہیں ہوں اے جوان نہ اکڑ، میں شوہر نہیں ہوں، میں شہوت والا نہیں ہوں، اے خاتون اس جگہ ناز کو چھوڑ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جبکہ وہ لم یلد اور لم یولد ہے تو اس کی جناب میں نہ بیٹوں کی ناز کی گنجائش ہے، نہ باپوں کے راز کی گنجائش ہے۔ مردانہ خواہش کی بنیاد پر مرد عورت کی ناز برداری کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سوائے عاجزی اور غلامی اور بیچارگی کے اس دربار میں کسی کا اعتبار نہیں ہے۔ اس نے کہا، ابا تم نے یہ سالہا کہا ہے، پھر کہتے ہو نادانی سے بہک رہے ہو۔ تم نے ہر شخص سے یہ باتیں بہت کہی ہیں، حتیٰ کہ بہت سے بے مروتی کے جواب سنے ہیں۔ تمہاری یہ بے اثر بات میں نے نہیں سنی، خصوصاً اب جب کہ میں عقل مند اور بڑا ہو گیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بابا کیا حرج ہوگا اگر ایک بار تو باپ کی نصیحت مان لے گا؟ وہ اسی طرح مشفقانہ نصیحت کرتے رہے، وہ اسی طور پر سختی سے انکار کرتا رہا۔ نہ تو باپ کا کنعان کو نصیحت کرنے سے پیٹ بھرا، نہ کوئی بات اس بدبخت کے کان میں پڑی۔ وہ اسی گفتگو میں تھے اور تیز موج نے کنعان کے سر پر ضرب لگائی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے حلیم بادشاہ، میرا گدھا مرا اور تیرا سیلاب سامان بہا لے گیا۔ تو نے مجھ سے بارہا وعدہ کیا کہ تیرے اہل طوفان سے نجات پائیں گے۔ مجھ بھولے نے تیری امید پر بھروسہ کیا، پھر طوفان میری کملی کیوں بہا لے گیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا، وہ تیرے اہل اور اپنوں میں سے نہ تھا، تو نے خود سفید کو نیلے سے ممتاز نہ کیا۔ جب تیرے دانت میں کیڑا لگ گیا، وہ دانت نہیں ہے اے استاد، اس کو اکھاڑ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ کے دربار میں صرف عاجزی اور زاری کام دیتی ہے۔ کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، یعنی تلخ جواب دیا، بچپن میں جو کہ کمزوری اور نادانی کا وقت ہوتا ہے، تمہارا کہنا نہ مانا تو اب طاقت اور عقل کے وقت کیسے مان سکتا ہوں؟ قرآن پاک میں ہے، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجَ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور حائل ہو گئی ان دونوں کنعان اور نوح کے درمیان موج،
اور وہ ڈوب گیا۔ یہ محاورہ پوری تباہی اور بربادی کے وقت بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح وہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ جب کوئی عضو بیکار ہو جائے تو اس کو جدا کر دینا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ تمام جسم پر خراب اثرات پڑتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔